اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ خیریت سے نہیں بھی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت عطا کرے۔ آج کی ویڈیو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ہمارے طلباء کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور نوکری کے حصول کے لیے معلم کا کردار۔ جہاں پر طلباء کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور نوکری حاصل کرنے کے لیے رزق کو مستقل بنیادوں کے اوپر نوکری کی شکل میں حاصل کرنے کے لیے جہاں پر دوسرے کئی عناصر کا عمل دخل ہے، وہیں پر معلم کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معلم ہی ہے جو اپنے متعلم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے اور نوکری بھی حاصل کر سکے۔ لیکن آج اگر ہم سب مل کر غور کریں اور اس چیز کا باغور جائزہ لیں تو ہمارے سامنے انتہائی تشویشناک مشاہدات سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک میرے اپنے تجربات اور مشاہدات اور میرے علم کا تعلق ہے تو میرے خیال میں آج کا جو معلم ہے وہ 3 چیزوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کو متعلم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ انشاءاللہ تعالی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ زیادہ تر معلمین جو ہیں وہ ان 3 چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارا جو معلم ہے اس کی جو ترجیح ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ اس کی ترجیح میں متعلم شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے معلم کی جو ترجیح ہے وہ پروموشن ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ پروموٹ ہوں، ہماری تنخواہ بڑھے، ہمارا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ زیادہ بڑا مل جائے۔ ایک تو وہ پروموشن کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور متعلم جو ہے وہ نظر انداز رہتا ہے۔ نمبر 3، اور ہمارا جو معلم ہے وہ اپنی ذاتی تعلیم اور ذاتی جو ہے کتب وغیرہ لکھنا، ان کو تالیف کرنا، ان کو تصنیف کرنا، اس کے اندر بہت زیادہ بزی ہے۔ اپنی ذاتی جو تعلیم ہے اس کو وہ بڑھانے کے چکر میں ہے۔ بڑھائیں، تصنیفات بھی کریں، تالیفات بھی کریں، لیکن آپ کی ذاتی تعلیم کے بڑھنے کا، آپ کی تصانیف کا، آپ کی تالیفات کا جو ہے وہ
کیا اثر رہ جاتا ہے اگر آپ نے متعلم کو نہیں دیکھا؟ وہ متعلم جو قوم کا سرمایہ ہے، جو قوم کا ستون ہے، اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور ملک نے انہی متعلمین کی وجہ سے ترقی کرنی ہوتی ہے، تو وہ متعلم سرے سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس علم کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، فطانت کے لحاظ سے ہمارے پاس نابغہ اثر ہستیاں موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تصانیف کو زمانہ جانتا ہے، جو بہت اچھی اچھی تصانیف کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں، تالیفات میں ان کا ٹائم گزر رہا ہے، بڑے مانے ہوئے اساتذہ ہیں، ہر فیلڈ کے بڑے مانے ہوئے اساتذہ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو متعلمین جو ہیں، جو متعلم ہے اس کا وہی حال ہے۔ وہ بیچارہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگریاں لیے پھرتا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملتی جس کے لیے وہ اپنا تعلیم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اچھی جاب کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے تو کون آپ کو اچھی نوکری دے گا؟ چھوٹی موٹی نوکریاں تو آپ کو آپ کے تعلیم کے مطابق مل جائیں گی، لیکن ہر آدمی چھوٹی جاب کے لیے نہیں بنتا۔ ہر کسی کی خواہش ہے کہ اچھی سے اچھی جاب ہو، اور اچھی سے اچھی جاب لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھ کر سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ آپ نے اس دریا کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے تحریری امتحان دے کر انٹرویو کے لیے آنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کے ایگزامز کے لیے لاکھوں طلباء جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپلائی کرتے ہیں، لیکن جن کی جابز ہوتی ہیں وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے متعلم کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارا معلم پیسے کے پیچھے ہے، ہمارا معلم پروموشن کے پیچھے ہے، ہمارا معلم اپنی ذاتی تعلیم کے بڑھاوے کے چکر میں ہے، اور متعلم جو ہے وہ نظر انداز ہے۔ متعلم کو ایون نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف کس چیز کے گرد گھومتا ہے؟ استاد صاحب کلاس میں آتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، بچے بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ بچے جو سبق استاد پڑھا کے جاتا ہے اس کو خلاصہ میں سے یا نوٹس میں سے ایز اٹ از یاد کر لیتے ہیں، جا کے پیپر دے آتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ تو مجھے بتائیے بچے نے کیا کیا ہے؟ متعلم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا متعلم نے صرف اور صرف یاد کرنے کا، سمجھنے کا اور یاد کرنے کا کام کیا ہے۔ اس نے از خود کچھ اپنی طرف سے اس نے کوئی مہارتی کام نہیں کیا۔ لہٰذا جب نوکری لینے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اس جگہ پر اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتا۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے معلمین سے، پیسہ بنانا ہے بنائیں، جائز پیسہ، پروموشن لینی ہے لیں، اگر آپ نے اپنی تعلیم بڑھانی ہے بڑھائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہمارے متعلم کو نظر انداز مت کیجیے۔ یہی متعلم ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ترقی کرے گا، انہوں نے ہی پاکستان کو سنبھالنا ہے۔ آپ ان کو زندگی سنوارنے کے لیے ان کی مدد کیجیے اور ان کو مہارت دیجیے تاکہ یہ اپنے آپ کو نوکری کے لیے ثابت کر سکیں۔ جب یہ ثابت کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی موضوع کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور اللہ حافظ کہنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ آپ کو گھنٹی والا جو نشان نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی پش کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ وسلام۔